لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ لڑکے نے لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے جی توڑ محنت کی، اپنا گھر بنایا اور لڑکی کو حاصل کرنے کی اوقات بنائی، کیونکہ لڑکی امیر زادی تھی۔ آخر لڑکے نے لڑکی کے باپ سے ہاتھ مانگ کر شادی طے کر لی۔ جب شادی ہو گئی تو لڑکے نے لڑکی کی مرضی کے بغیر کمرے میں داخل ہونا بھی صحیح نہ سمجھا، کیونکہ وہ اس کا فرما بردار تھا۔ کافی دن گزر گئے۔ جب لڑکے کو بات کرنا صحیح لگا، اس نے لڑکی کو ایک جگہ بٹھایا اور ساری بات کھولی۔ لڑکی نے بتایا کہ نہ تو میرے ماں باپ ہیں اور نہ بہن بھائی ہیں، میں ایک لاوارث ہوں اور اب تم میری ہی پہچان ہو۔ میری نسل تم پر سے شروع ہوگی۔ میں آنکھیں بند کر کے تم پر یقین رکھتا ہوں۔ کوئی بھی کبھی بھی کسی چیز کی کمی ہو، اس کے لیے غلط قدم مت اٹھانا، مجھے بتانا، میں جیسے تیسے پوری کروں گا۔ لڑکی نے لڑکے کو بہت زیادہ تسلی دی اور بتایا کہ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے اس کے شوہر کا سر شرم سے جھک جائے۔ لڑکے کو لڑکی پر بہت زیادہ اعتبار تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کا اپنا خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ لڑکے نے معاشرے میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا تھا۔ وہ زندگی میں بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لڑکی گھر پر اکیلی رہتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کرتی، لڑکے نے لڑکی کو نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ اس کی لاڈلی تھی۔ کچھ سالوں بعد لڑکے نے لڑکی میں تبدیلیاں دیکھی۔ اس کے پوچھنے پر وہ ہر بار بات کو ٹال دیتی۔ لڑکا من ہی من میں مشکوک ہو گیا تھا۔ شوہر نے بیوی کی مخلصی چیک کرنے کے لیے اپنی کسی پرانی آئی ڈی سے اپنی بیوی کو میسج کیے، اور بدقسمتی بیوی نے بات کرنا شروع کر دی۔ کچھ دیر تو وہ بہت پریشان ہو گیا، لیکن شوہر نے سوچا کہ تھوڑا بہت تنگ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے گھر جاتے ہی وہ مجھے بتائے گی کہ اسے کوئی تنگ کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا تو وہ اپنی امید پر پورا نہ اتر سکا۔ لڑکی نے شوہر سے کسی قسم کا کوئی ذکر نہ کیا۔ شوہر نے اگلے دن غصے میں اسی آئی ڈی سے بات آگے بڑھائی۔ اتفاقاً بات بہت آگے بڑھ گئی۔ جیسے جیسے بات ہو رہی تھی وہ بات کرتا رہا، لیکن اس دوران بیوی نے شوہر سے کوئی ذکر نہ کیا۔ شوہر انتظار ہی کرتا رہا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ضرور بتائے گی کہ فلاں مجھے تنگ کرتا ہے، کیونکہ اسے بہت یقین تھا۔ بیویوں کی اس حرکت دیکھ شوہر پاگل ہونے لگا، لیکن لڑکی کو نہ پتا چلا کہ اس سلسلے کو 8 مہینے گزر گئے، لیکن نہ بیوی نے ذکر کیا اور نہ شوہر نے اسے بتایا۔ وہ بدلتا جا رہا تھا اور بات بات پر کہتا رہا، تم میری وارث ہو، مجھے مار ضرور دینا پر دھوکے میں نہ رکھنا۔ لڑکی شوہر کی اس اشارے کو سمجھ نہ پائی اور مسلسل نظر انداز کرتی رہی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پوچھنا چھوڑ چکے تھے اور بات اور بگڑ گئی۔ اس بار شوہر پر آسمان آن پڑا۔ جیسے لڑکی نے لڑکے کو اپنے حقیقی شوہر میسج کیا کہ میں طلاق لے رہی ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو اور مجھے بھی اسپین لے چلو۔ بدقسمت لڑکی یہ جان پائی کہ جس کو طلاق کا بولا ہے وہی میرا شوہر ہے۔ یہ میسج پڑھ کر جب وہ گھر آیا تو اس نے کچھ بھی کھائے بغیر سو گیا، لیکن اس چیز سے اب لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ صبح ہوتے ہی اس نے بتایا کہ وہ مائکے جا رہی ہے، کچھ دن تک آئے گی، ماں ٹھیک نہیں ہے۔ جو کچھ پلان ہو چکا تھا اور جو ہونا تھا سب جان کر بھی لڑکے نے اسے جانے دیا۔ لڑکی نے اصل کھیل میکے جا کر کھیلا۔
وہاں اس نے اپنی ماں باپ کو سمجھایا کہ جس سے اس کا رابطہ ہوا ہے اس کی شوہر سے 1000 گنا زیادہ کماتا ہے اور مجھے اسپین لے جانا چاہتا ہے۔ مجھے پہلے شوہر سے طلاق کرواؤ اور اسپین والے سے شادی کرواؤ۔ اس سلسلے میں سب لوگ مل گئے اور لڑکے پر کیس کر دیا کہ وہ نشہ کرتا ہے اور تشدد کرتا ہے۔ اس بات کو شوہر برداشت نہ کر سکا اور اس نے ایک وصیت لکھ ڈالی اور بیوی کے گھر تک پہنچا دی۔ وصیت میں لکھا تھا کہ میں ایک لاوارث تھا اور تمہیں اپنا مانا تھا، اندھا یقین کیا تھا، محبت کی تھی، دنیا کی ہر شے تمہیں گھر کے اندر لا کر دی تھی۔ اگر دولت ہی معنی رکھتی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں اسپین تو کیا تمہاری خاطر دنیا کے دوسرے کونے میں تمہیں لے جاتا۔ جسے تم اسپین کا شہزادہ مان بیٹھی ہو وہ میں ہی ہوں۔ مجھے امید نہ تھی کہ عورت اس طرح بھی بدل جاتی ہے۔ تم تو اندر ہی اندر مجھے کاٹتے پھر رہی تھی۔ تمہارے لیے آج کے بعد سے میں مر گیا، کیونکہ جب تک میں مرتا نہیں میری جائیداد تمہارے نام نہیں ہو سکتی تھی۔ جاؤ، میں آج سے سارا کچھ تمہارے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ میں آج سے مر گیا۔ اگلی صبح بیوی کو خبر ملی کہ اس کے شوہر نے دفتر میں زہر کی گولی کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ وہ اب نہیں رہا۔ بیوی یہ خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے وہ سب یاد آنے لگا، اس کی باتیں یاد آنے لگی کہ وہ کہتا تھا مار ضرور دینا پر دھوکے میں مت رکھنا۔ تو دوستوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے سویٹی سید کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔